بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. نماز تراویح کے بعد درس میں ہم اور آپ مسلسل توحید اور شرک سے متعلق متفرق مسائل سنتے آ رہے ہیں. فی الوقت ہماری جو گفتگو جاری ہے وہ شرک کی مختلف وہ شکلیں جو امت کے اندر پائی جاتی ہیں ہم ان کا ذکر جاری رکھے ہوئے ہیں. اب تک جو بھی میں نے آپ کے سامنے شرک کی صورتیں رکھی ان کا زیادہ تر تعلق اللہ کی ربوبیت میں شرک سے تھا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک سے تھا. لیکن شرک جو سب سے زیادہ لوگ جس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ الوہیت کے باب میں شرک ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں. اللہ کی عبادت میں شرک کا مطلب کیا ہے؟ جو کام بندگی کے اللہ کے لیے کرنے چاہیے، بندگی کے وہ کام آدمی بندہ غیر اللہ کے لیے کرے. جو بھی کام بندہ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، بندگی کے جذبے سے کرتا ہے، وہی کام اگر غیر اللہ کے لیے کرے، اس کا ارادہ بندگی کا نہ ہو لیکن جو کام بندگی کا ہے وہ کام غیر اللہ کے لیے اگر کرتا ہو تو پھر یہ شرک ہے. آپ یہ بات نوٹ کریں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں میں بندگی کی نیت سے نہیں کرتا ہوں. نہیں، جو کام اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہے یعنی اللہ کی عبادت ہے، جو کام وہ کام اگر آدمی غیر اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اس کی عبادت کی نیت نہ بھی ہو تو وہ غیر اللہ کی عبادت میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ جو میدان ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، یہ سب سے زیادہ شرک اس میں ہوتا ہے. اب تک جو صورتیں میں نے گنائی یہ بھی پائی جاتی ہیں اور اللہ کی عبادت میں بھی شرک پایا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو کام اللہ تعالیٰ کی عبادت قرار پاتا ہے، جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے آج کل اور پرسوں کوشش کروں گا 3 دن میں خاص طور پر عبادتوں میں سے منتخب کچھ عبادتیں ذکر کروں جن میں شرک ہوتا ہے عام طور پر. ورنہ اے مطلب نہیں ہے کہ جو میں مثالیں ذکر کر رہا ہوں بس انہی میں شرک ہوتا ہے. کوئی بھی عبادت اگر غیر اللہ کے لیے کی جائے، جو اللہ کے لیے کرنی چاہیے، تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. جیسے موٹی مثال میں آپ کو دوں، کچھ اعمال ہیں لوگ عام طور پر اس میں کھلا شرک نہیں کرتے. جیسے مان لیں نماز کوئی جا کے غیر اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا، لیکن نماز کے جو اجزاء ہیں جیسے رکوع کرنا یا جو ہے سجدہ کرنا یا قیام تعظیم کے لیے ایسے کھڑے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ہیں. ایک آدمی نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہوگا لیکن جو سجدہ ہے، جو دیگر ارکان ہیں، ان میں سے بعض ارکان وہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے. روزہ رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے. شاید کوئی ایسا ہو جو کہے نہیں میں پیر کے لیے روزہ رکھتا ہوں، میں بابا کے لیے روزہ رکھتا ہوں، میں کسی بزرگ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، کسی نبی کے لیے کرتا ہوں، کسی فرشتے کے لیے کرتا ہوں، کسی ولی کے لیے کرتا ہوں. شاید کوئی کہتا ہوگا. ایسی بہت ساری عبادتیں ہیں جو شاید لوگ ان میں نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہیں بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن میں لوگ شرک کرتے ہیں. یعنی وہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے لیکن وہ غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں. کیا عبادتیں ہیں؟ بہت ساری عبادتیں ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ عبادتیں صرف آج ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی عبادت اللہ کا ڈر. قرآن و سنت ہمیں یہ بات سکھاتی ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھی سے ڈرو. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم مت ڈرو. وخافونی، مجھی سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ڈر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے، ایک چیز ہے فطری ڈر جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے.
सांप से आदमी डरता है, गाय के लात खाने से आदमी डरता है, किसी गाड़ी के सामने आने से डरता है कि नुकसान होगा। ये फितरी डर है, ये कोई गुनाह की बात नहीं। जो चीज नुकसानदेह सामने नजर आती, फितरी तौर पर अल्लाह ने उसे नुकसानदेह बनाया है और आदमी उसके सामने आने से डरता है, बचता है, ये डर गलत नहीं है। लेकिन एक डर वो होता है जो बंदगी के दर्जे का होता है। बंदगी के दर्जे के डर का मतलब क्या होना, किसी के बारे में ये डर रखना, पता नहीं वो मेरे लिए, वो मेरा क्या कर देगा, पता नहीं मेरे कारोबार को डुबो देगा, पता नहीं मुझे कौन सा बीमारी लगा देगा, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। वो जो दिल के अंदर आदमी डर रखता है, जो एक आम इंसान की ताकत से बाहर की चीजें, एक आम इंसान के इख्तियार से बाहर के मुआमलात में डरने का जो मामला है, जैसे हम और आप डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। हमारे अंदर ये डर है कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, हमारी गलती पे कभी भी कहीं भी पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमारे ऐबों को दुनिया के सामने रख सकता है। अल्लाह ताला हमारे कुछ भी कर सकता है, कारोबार को झटके में डुबो दे सकता है, हमारा दिवालिया निकल, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। ये जो डर है जो बंदगी के दर्जे का, वो नहीं जो फितरी डर है, सांप से, बिच्छू से, गाय से, या किसी तलवार लेकर सामने खड़े आदमी से, ये अलग है। वो डर अगर किसी के अंदर है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के पास पकड़नी। हाँ, जो ईमान वाला होता है उसके अंदर ये डर भी नहीं होता या बहुत कम होता है, ये अलग बात है, ईमान के कमाल की बात। लेकिन शिर्क और तौहीद का जो मसला असल में है वो होता है जो दिल में डर होता है। खौफ सिर कहते हैं कि आदमी जो है अपने आप में डरता रहता है, पता नहीं कब मेरा क्या बिगाड़ देगा। जैसे आप बोले कोई आपके सामने बुत रखा हुआ है, कहीं फितना और फसाद होने का इम्कान नहीं, आपसे कहा जाता है तोड़ दो, तो आप डरते हैं पता नहीं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा। ये डर है गैरुल्लाह का। ये जो डर है ना, ये डर असल में ये बंदगी का। अब आप जानते हैं लोग डरते हैं, बाबा से डरते हैं, पीर से डरते हैं, फकीर से डरते हैं, आस्ताने से डरते हैं, जिंदों से डरते हैं, मुर्दों से डरते हैं, किस किस से डरते हैं, पता नहीं हमारा क्या कर देंगे। ये डर अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए आपके मेरे दिल में पैदा हुआ, अल्लाह ना करे, तो फिर ये शिर्क होगा। ये बंदगी है, ये अल्लाह ताला ही का डर होना चाहिए। फला तखाफूहुम, तुम उनसे ना डरो, वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान वाले हो तो तुम मुझी से डरो, ये अल्लाह ताला ने बताया। तो खौफ एक इबादत है, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। जो बंदगी का दर्जा है, जो बंदगी का मामला है, उस दर्जे का खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। लेकिन एक बंदा अगर ये डर गैरुल्लाह से मुताल्लिक अपने दिल में बिठा लेता है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो शिर्क में मुब्तला हो रहा है। एक बात। चलिए दूसरी इबादत की मिसाल देता हूं, उम्मीद, जो इसके बिल्कुल बरअक्स, खौफ के बिल्कुल बरअक्स मामला। हमारी उम्मीदों का महवर और मरकज कौन है? हमारी जो भी उम्मीद है किससे? अल्लाह से हमारी उम्मीदें वाबस्ता, इसलिए कि सारे मामलात उसके इख्तियार में है, वो मालिक है, वही मुदब्बिर है, वही हर चीज का मालिक है। नफा और नुकसान उसी के हाथ में है, खैर और शर उसी के हाथ में, सब उसी के पास है। तो हमारी उम्मीदें भी किससे हैं? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से। देखिए दुनिया में इंसान इंसानों से उम्मीद रखता है, इंसान इंसानों से उम्मीद रखता है। मैं किसी मुश्किल में हूं, आपसे उम्मीद रखता हूं मेरी मदद आप कर देंगे, या आपसे मैं उम्मीद रखता हूं किसी छोटे मोटे मामले में मदद की। ये काम करने वाला मजदूर अपने मालिक से उम्मीदें रखता है। ये खौफ की तरह ये भी जो इंसान इंसान से, इंसान के इख्तियार वाले मामलात में उम्मीद रखता है, ये जो है शिर्क का वो दर्जा नहीं जिसे हम बंदगी कहते हैं। ये मसला उम्मीद का, इंसानों से जायज मामलात में उम्मीद रखने में कोई हरज नहीं, लेकिन एक उम्मीद ये होती है कि ये मुझे संवार देंगे, मुझे आबाद कर देंगे, मुझे निहार देंगे, मुझे सब कुछ कर देंगे, मुझे आबाद कर देंगे, बस उनका मैं हो गया तो मेरी दुनिया और आखिरत सब वो संभाल लेंगे। ये जो उम्मीदों का मामला होता है, ये उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ईमान वालों का और काफिरों का मामला यह है कि ये उम्मीदें ईमान वाले अल्लाह से वाबस्ता करते हैं और ये मुशरिक जो होते हैं वो गैरुल्लाह से वाबस्ता करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम अल्लाह ताला से जो उम्मीद रखते हो सवाब की, इन लोगों को सवाब की उम्मीद नहीं। और ये आयत सवाब और अजाब के सिलसिले में आई, लेकिन इसका माना आम अगर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमान वालों को अल्लाह से जो उम्मीदें होती ना, मुशरिक अल्लाह से वो उम्मीदें नहीं रखा करते, वो उम्मीदें किसी और से वाबस्ता कर लेते।
یہ امید جسے کہتے ہیں رجا، امید، ہر خیر کو پانے کی امید، ہر شر سے بچا لے جانے کی جو امید ہے، یہ امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، غیر اللہ سے نہیں۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو میری امیدوں کا محور، مرکز کون ہوگا؟ وہ رب ذوالجلال ہوگا۔ یہ میری عبادت ہے، یہ میری امید، میری عبادت ہے، اور یہ عبادت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھوں گا، کسی اور کے ساتھ نہیں کروں گا۔ آج آپ بتاؤ، سارے لوگوں کی امیدیں کن سے؟ غیر اللہ سے، اور انہی امیدوں کا نتیجہ ہے گھر میں فوٹو لگایا ہوا ہے، سواری میں فوٹو لگایا ہوا ہے، دکان میں فوٹو لگایا ہوا ہے، مکان میں فوٹو لگایا ہوا ہے، جیب میں چھوٹی چھوٹی تصویریں لگائے ہوئے ہیں، یا ان کا دیا ہوا دھاگا رکھا ہوا ہے، یا ان کا دیا ہوا کوئی وظیفہ رکھ لیا ہوا، کچھ بھی یعنی ایسے لگتا ہے کہ امیدیں ان سے وابستہ کر لیا ہے انسان۔ یہ شرک ہے۔ غیر اللہ سے امیدیں اپنی وابستہ کرنا یہ شرک ہے۔ ساری امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنا یہ اللہ کی عبادت، اور عبادت میں یہ توحید ہے۔ ایک اور عبادت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ان دونوں کے ساتھ مل کر عبادت کی بنیاد قرار پاتی، وہ ہے محبت۔ دیکھیے، محبت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فطری محبت ہوتی ہے جو انسان کو اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے رشتہ دار متعلقین سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، یہ جو محبتیں ہیں یہ انسانی کی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ ان محبتوں کے سلسلے میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناجائز ہیں، یہ شرک ہیں، یہ نہیں کہا، یہ جائز ہیں، یہ انسان کی ضرورت ہیں۔ بس ایک اس میں خیال رکھو، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر نہیں جانی چاہیے، لیکن یہ محبت جائز ہے، یہ محبت انسان کے اندر ہونا جائز۔ لیکن ایک محبت ہے جو اللہ کی محبت ہے، وہ محبت کے جس محبت کے اندر آدمی جب ڈوبتا ہے، اس محبت کے احساس میں ڈوبتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کر لیتا ہے، یعنی اس کی محبت میں اتنا جو ہے ڈوب جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرنے، جھکا لینے، عاجز کر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس درجے کی جو محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے۔ اب ہم اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں، سینہ تان کے چلتا ہے، خود چل کے آتا ہے، 5 وقتہ نمازوں میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پیشانی اپنی زمین پہ لگاتا ہے، مٹی پہ، یا آج قالین بھی ہو تو پھر بھی اپنی پیشانی زمین پہ رگڑ کے وہ اپنی ذلت کا اعتراف کرتا ہے کہ تیری محبت میں ہیچ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ وہ تو ہے کہ تیری محبت میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، ساری دنیا کو میں جھکاتا رہوں گا لیکن تیرے سامنے آ کے میں جھکتا ہوں۔ یہ جو محبت کا درجہ ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ درجہ اگر کوئی آدمی کسی پیر، کسی فقیر، کسی بابا کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے اللہ کے مقابل معبود بنا لیتے ہیں، ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ ایسی محبت اللہ ہی سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ ہی کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ جس محبت میں آپ میں ذلیل ہو جائے، آدمی عاجز ہو جائے، آدمی اپنا سب کچھ ہار جائے، آدمی اپنا سب کچھ جھونک دے، جھکا لے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سامنے انسان اتنا جھک سکتا ہے، اس کی محبت میں اتنا اپنے آپ کو گم کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، اپنے آپ کو بھلا سکتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچ تو یہ ہے کہ ایمان والے، ایک مشرک اپنے معبود سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے مقابلے میں ایمان والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے۔ اور اسی لیے آج آپ یہ بات یاد رکھنا، دنیا ساری آپ دیکھ لیں، یہ سچائی ہے، ایمان والے اللہ کی جتنی عبادت کرتے ہیں مشرک اپنے معبودوں کی اتنی عبادت نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ یہ بات نوٹ کر لو، ساری دنیا کا یہ ضابطہ، ایمان والے جو اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں اس کی محبت میں جتنی عبادت وہ کرتے ہیں، کوئی غیر اللہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یا مسلمانوں میں سے بھی وہ جو اپنے اولیاء کو مانے ہوئے، جو ایک ایمان والا اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی محبت میں جتنا اس کے سامنے عاجز ہوتا ہے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عبادت ہے۔
تو یہ محبت کا جو درجہ ہے، یہ درجہ بھی اگر کوئی غیر اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے، اور میں صاف لفظوں میں کہوں، بسا اوقات یہ عشق و محبت والی جو دنیا ہے، یہ جو آدمی خواہشات اور ہوس کے پیچھے پڑتا ہے، اس میں بھی بسا اوقات اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں وہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے غیر اللہ کے لیے کرنے پہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دینے والی بات ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا، عبادتوں میں سے ایک اور عبادت کا بھی تذکرہ آج کے درسی میں آپ کے سامنے کر لوں۔ ایک بڑی عبادت ہے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، مرغی، بکری، گائے، اونٹ یا کوئی بھی جانور ذبح کرنا، یا ذبح سے ملتی جلتی چیز ہے نذرانہ چڑھانا، جسے چڑھاوا چڑھانا کہتے ہیں۔ انڈا دیا یا کوئی جو ہے ناریل دیا یا کوئی لڈو دیا، کوئی پھول چڑھایا، کوئی بھی چیز چڑھایا، کیا یہ مسئلہ نہیں، غیر اللہ کے لیے۔ یاد رکھو، اللہ نے صاف طور پہ کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ جا کر اپنے رب کے سامنے ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ اس کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں کچھ باتیں میں ذرا تفصیل سے رکھ دوں تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ صاف رہے۔ ہمارے پاس ہمارے سماج میں کچھ جملے، فلاں کے نام کا جانور، یہ جملہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی فلاں کے نام کا جانور یعنی ان کی طرف سے، ان کے ثواب کے لیے کر رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر میرے والد کے نام کا، میری والدہ کے نام کا، میرے بھائی کے نام کا، یا میرے گھر والوں کے نام کا۔ یہ نام کا جو ہمارے بول چال میں کہتے ہیں، یہ اصل میں کسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہوتا ہے کسی کے نام کا مطلب ہوتا ہے کسی پیر، کسی بابا، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی جن، کسی فرشتے، کسی، اور اللہ توفیق دے تو اللہ تعالیٰ کے نام کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی، ان کی عظمت کے اظہار کے لیے جانور ذبح کا۔ یہ جو کسی کے نام کا جو ذبح ہوتا ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، حرمت کا تذکرہ کیا۔ کون کون سی چیزیں کہا؟ جس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ یاد رکھیں، غیر اللہ کی عظمت اور کبریائی کے لیے ذبح کرنا یا ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کرنا، یہ دونوں چیزیں اسلامی شریعت کی نظر میں شرک ہے۔ دونوں چیزیں۔ ایک آدمی ذبح تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لیکن ذبح کس کے لیے کر رہا ہے؟ کسی کی عظمت، کسی کی کبریائی، کسی کی بڑائی کے اظہار کے لیے کر رہا ہے، شرک ہے۔ اور ایک آدمی ذبح تو کر رہا ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن نام کس کا؟ اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، غیر اللہ کے نام لے رہا ہے، ذبح کرتے ہو غیر اللہ کا نام، یہ بھی شرک ہے۔ ان دونوں قسم کے ذبح کو اللہ کے لیے خاص رکھنا یہ عبادت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ ہی کے نام پر جو ہے جانور ذبح کرو۔ یہ بات قرآن میں اللہ نے ہم اور آپ کو سکھائی ہے کہ اللہ ہی کے لیے جانور ذبح ہونا چاہیے۔ اب کوئی آدمی غیر اللہ کا نام لیتا ہے ذبح میں، یا غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، لوگ کہتے ہیں پیران پیر کے نام کا بکرا دے رہے ہیں، شیخ عبد القادر جی، شیخ محبوب سبحانی کے نام کا بکرا دے رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب شرک کی مختلف شکلیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ نہیں، میں اللہ کے نام سے اللہ کے لیے ہی ذبح کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد محبوب سبحانی کو ثواب پہنچانا ہے، تو پھر یہ شرک اس معنی میں نہیں ہوگا۔ ذبح تو اللہ کے نام پر ہوا، لیکن محبوب سبحانی کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہ ان کو ثواب کیوں پہ پہنچا رہے ہیں؟ اگر اس لیے کہ اس طرح ان کو راضی کر کے ان کی سفارش حاصل کروں گا، تو پھر یہاں دوسری وجہ سے شرک ہوگا۔ ذبح کی وجہ سے شرک نہیں ہوا، محبوب سبحانی کو خوش کرنے، راضی کر کے ان کی سفارش کمانے، تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں اگر آدمی کہتا نہیں میں ان کو صرف ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے، لیکن یہ کہاں ہونا چاہیے؟ مزار پر، آستانے پر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں کمائیے، جانور ذبح کیجئے، کہیے یہ ثواب اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے۔ تو فرق یہ دیکھیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہو، اور دوسری چیز اللہ کے لیے ہی ذبح ہو، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے لیے ہی جانور ذبح ہو، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں دو قسم کے، سال بھر جو جانور ذبح کرتے ہیں اس میں ایک عبادت ہوتی، وہ ہے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور عید الاضحیٰ میں جو ذبح کرتے ہیں اس میں دو عبادتیں ہوتی ہیں، ایک تو جانور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ ہی کے نام لے کر ذبح کر رہے ہیں۔ دو عبادتیں، حج اور
اس میں ذبح ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں عبادتیں اس قسم کا ذبیحہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر یہ مسئلہ ذبح کے سلسلے میں آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ ذبح میں بھی ہے, نذرانے میں بھی ہے, چڑھاوے میں بھی ہے. آپ کوئی مٹھائی دیں, کوئی ناریل دیں, کوئی پھول دیں, یا پھر کوئی اور دیں, چادر دیں, چادر چڑھاتے ہیں نا لوگ بہت سارے, ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ہوگی تو پھر یہ شرک ہوگا, جیسی تفصیل ابھی میں نے ذبح کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی ہے. تو بات بتانی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کس کس درجے کا شرک پایا جاتا ہے. دیکھیے, آج میں نے بنیادی طور پر 4 اور اس کے ساتھ کچھ اور عبادتیں میں نے جوڑ لی, یعنی خوف, امید, محبت, ذبح, اور ذبح کے ساتھ ہر طرح کے نذرانے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. یوں سمجھیے 4 واضح طور اور 5ویں میں کئی قسم کی چیزیں داخل کر کے کئی عبادتوں کا میں نے تذکرہ کیا. یہ ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی عبادت ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک والا معاملہ ہے. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس قسم کی شرک کی صورتوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں آج کے درس میں یہی اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. اگلے درس میں انشاءاللہ اور کچھ عبادتوں کا ہم تذکرہ کریں گے جن میں مختلف قسم کے شرک لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو شرک کی مختلف صورتوں کو سمجھ کر خود ان سے بچ کر دنیا والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.